دین پر غالب نہیں آنی چاہیے، کسی سے نفرت کی بنیاد پر یہ محبت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہوگا، بلکہ سب کے لیے اپنے دروازے کھولنے ہوں گے۔ لہذا جماعت اسلامی اس چیز کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے جب لوگ انسانوں کے کسی گروہ کے مفادات کی تو بات کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر لوگوں کو متحد کرنے کے بجائے ان کو تقسیم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی جس دین کی دعوت دیتی ہے اس میں علماء کرام کی عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے، اور علماء کرام نے مختلف طریقوں سے جو دین کی خدمت کی ہے ہم سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جتنے مسالک ہیں ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت سے اخذ کر کے لوگوں نے زندگی کے مختلف معاملات پر، مسائل پر اپنی رائے قائم کی۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم مسلک پرست نہیں ہیں کہ ایک مسلک پر عمل کریں گے اور دوسرے مسلک کو اسلام کے دائرے سے باہر لے جانے کی کوئی شعوری کوشش کریں گے، کوئی مناظرہ بازی کرنا چاہیں گے، ہماری دلائل اس لیے ہوں کہ ہم کسی ایک گروہ کو مسترد کریں اور دوسرے گروہ کو برتر ثابت کریں۔ نہیں، دین جن لوگوں نے بھی ہم تک پہنچایا ہے اس کی تفصیلات بتائی ہیں، ہم اس سب سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم مسلک کی دکان میں بند نہیں ہوتے، اس کو دکانداری نہیں بناتے، اس کو اپنے مفادات کا ذریعہ نہیں بناتے، گروہ بندی کا ذریعہ نہیں بناتے۔ تو جماعت اسلامی دین کی جماعت ہے، کسی مسلک یا گروہ یا فرقے کی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہم مسلک پرستی کے خلاف ہیں، تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمارے کارکنوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات رواں روی میں وہ سارے کام بھی سرزد ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو دین کا تقاضا نہیں ہے، منشا نہیں ہے، مرضی نہیں ہے۔ لہذا جماعت اسلامی تمام انسانوں کو جوڑتی ہے، جو اللہ رسول قرآن کو مانتا ہے وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا تو مائنورٹی ونگ بھی ہے اور بہت اسٹرانگ ونگ ہے کہ جس میں ہم جو اقلیت کی برادری ہے اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک شہری کی حیثیت سے جو ہمارا پورا منشور ہے کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، اس ریاست کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کے جتنے مذہبی اور خاندانی اور انسانی حقوق ہیں ان سب کا تحفظ بھی جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ۔ تو پھر بجائے کہ مسلمان میں کوئی تقسیم پیدا کرے، تو جو اللہ رسول اور قرآن کو مانتا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی عالم دین کی اقتداء کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں اقتداء نہیں کرتا، قرآن و سنت سے براہ راست اخذ کرتا ہوں، ان سب کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے، اپنے ساتھ چلائیں گے اور سب کو ایک قوت میں انشاءاللہ تعالی ڈھالیں گے، اور ڈھال رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس جماعت اسلامی کے بارے میں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، دو چیزوں، ایک قوم پرست جماعت نہیں ہے ہم، اور ایک مسلک پرست جماعت نہیں ہے۔ ہم دین کی تحریک ہیں، ہم مذہب کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتے، ہم تمام ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو دین کے کسی ایک جز پہ بھی کام کرتے ہیں۔ کوئی تبلیغ کرتا ہے ہم اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، اس نے دین کے ایک جز کو تھاما ہوا ہے۔ کوئی خدمت کا کام کرتا ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی جہاد اور قتال کے میدان میں ہے اور اگر صحیح جو اسلام کی صحیح تعریف ہے جہاد اور قتال کی، ہم قتال اور جہاد کو دہشت گردی سے جدا کر کے دیکھتے ہیں اور ان شرائط کے ساتھ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کو چاہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اس کے اوپر لوگ چلیں۔ تو اگر کوئی وہ کرتا ہے تو ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دین کے حصے ہیں۔ مکمل دین یہ ہے کہ ایک ایسی اجتماعیت ہو جو ان تمام چیزوں کو لے کر چلتی ہو اور کسی ایک چیز کو مکمل دین نہ سمجھتی۔ تو جماعت اسلامی دین کو ایک کل ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بس جسم دیکھیں اور آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ جناب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب پورا نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو، تجارت بھی اسلام کے مطابق ہو، قانون بھی اسلام کے مطابق ہو، اور عدالتیں بھی عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ ہم جس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور اس پر بھی ایک بڑی جد و جہد کی گئی تھی جس کے نتیجے میں ہمارا آئین اور ہماری ریاست
بحیثیت ریاست کے اسلامی ہے اور حاکمیت اعلیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن آئین میں موجود ہے، نظام میں موجود نہیں ہے۔ عدالتوں میں آپ کے خیال میں انصاف ہوتا ہے؟ کیا کسی غریب کو انصاف ملتا ہے پاکستان کی عدالتوں میں؟ 23 لاکھ 24 لاکھ مقدمات پاکستان میں اس وقت مختلف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور پینڈنگ ہے اور ان پر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ گلا سڑا عدالتی نظام ہے جو عوام کو انصاف فراہم نہیں کرتا۔ یہ طاقتوروں اور دولت مندوں کا نظام ہے جس میں وکلا کی بولی بھی لگتی ہے اور ججوں کی بولی بھی لگتی ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو خود ہمارے عدالت کے ججز بھی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم انصاف فراہم نہیں کر پا رہے۔ تو یہ گلا سڑا عدالتی نظام تبدیل کرنا ہوگا، اس کے بغیر نظام کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور انصاف لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ اور جس معاشرے میں عام آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اس نظام کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ، اور سستا اور فوری انصاف، اور سستا کیا، انصاف تو مکمل فری ہونا چاہیے، اس میں تو دولت اور سرمایہ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں آپ بتائیں کسی کے گھر پہ آپ قبضہ کر لیں، اگر اس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے اور وہ دولت نہیں ہے تو وہ کہاں مقدمہ لڑ سکتا ہے؟ لوگ اپنی پوری جمع پونجی چھوٹے چھوٹے مقدموں میں ہار دیتے ہیں۔ تو یہ گلا سڑا نظام پاکستان کے عوام کو انصاف فراہم نہیں کر رہا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ نظام لے کر آئیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کا ایک راستہ موجود ہے۔ یہ جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے، اس بیوروکریسی کے سسٹم میں یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ انگریزوں نے بنایا تھا۔ ہم نے آزادی حاصل کی لیکن اب 79 سال ہونے کو آئے، 79 ایئرس، اور 79 سال میں سسٹم وہی چل رہا ہے، وہی دماغ ہے ان کا، وہی ٹریننگ ہے ان کی کہ عوام خادم ہے، تم حاکم ہو۔ اور ایک چھوٹے سے گریڈ کا آدمی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، کسی کا گھر گرا دے گا، کسی کی دکان بند کر دے گا۔ او بھائی کوئی ضابطے کی پابندی کرو۔ اور یہ کہنا خود 4800 سی سی کی گاڑی اور 3400 سی سی کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے گا اور فری پیٹرول استعمال کر رہا ہوگا، مراحت اس کو پوری مل رہی ہوں گی، اور ٹھیلے والے سے آ کر پوچھے گا کہ تمہارے سیب کا ریٹ کیا ہے اور تمہارے جو ہے وہ کیلے کا ریٹ کیا ہے۔ تو اپنا ریٹ تو بتا تیرا ریٹ کتنا لگا ہوا ہے، تو کتنے پیسے دے کر یہاں پر اپوائنٹ ہوا ہے۔ ایک بڑی تعداد بیوروکریسی کی اسی طرح اپوائنٹ ہوتی ہے، اور اس سسٹم کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے۔ اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر محکمے میں ہوتے ہیں، لیکن نظام وہ ہے جس میں اچھا آدمی بھی اچھائی پہ عمل نہیں کر پاتا۔ اور اس سسٹم میں اگر کوئی بہتر آدمی بیوروکریسی میں آ بھی جائے تو کبھی ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، اور بالآخر اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کرپٹ پورا کا پورا سسٹم موجود ہے۔ اس میں پارٹیوں کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک پارٹی آتی ہے، دوسری آتی ہے، ایک لیڈر آتا ہے، دوسرا آتا ہے، چونکہ یہ ساری پارٹیاں مفاد کے زیر اثر کام کرتی ہیں، ان کے لیڈرشپ کے گرد جن لوگوں کا گھیرا ہوتا ہے یہ اسی نظام کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی کرپٹ نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کر کے لوگ آتے ہیں اور اے ٹی ایم مشینوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اے ٹی ایم مشینوں کے نتیجے میں عوام کے اوپر رول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے عوام کے حالات نہیں بدلتے، نعرے بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، پارٹیوں کا نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن نظام نہیں بدلتا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہ تحریک ہے جسے نظام بدلنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے اور یہ نظام بدلنے کی جو تحریک ہے یہ رائے عامہ کو ہموار کر کے کرنی ہے، یہ خود سے نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں جتنی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں یا اپوزیشن، سب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے پروان چڑھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی اقتدار میں آئی ہیں۔ جزوی اختلاف ہوتا ہے ان کا، وقتی اختلاف ہوتا ہے تو ایک بندہ جیل چلا جاتا ہے، پھر سیٹنگ ہو جاتی ہے تو باہر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سب کا حال یہی ہے، اور پھر یہ لوگ تازہ دم ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس لیے پارٹیاں اور لیڈرشپ، اصل پارٹی وہی ہوگی جو عوام کے مفادات کا تحفظ کرے۔ اگر اقتدار میں آ کر لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے
تو پھر بات سمجھ لیں کہ یہ لوگ نظام نہیں بدل سکتے، یہ صرف ارینجمنٹ بدل سکتے ہیں، یہ اقتدار کے میوزیکل چیئر کا ایک حصہ بن سکتے ہیں، اور ان کا اختلاف بھی جزوی اختلاف ہے، کلی اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مقاصد میں یہ سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، قوم کا مقصد نہیں ہوتا وہ۔ اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو چور دروازے سے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آتے ہیں، جہازوں میں بٹھا بٹھا کر لایا جاتا ہے الیکٹیبلز کو، اور گلے میں دوپٹے ڈالے جاتے ہیں پارٹی کے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پارٹی مقبول ہو گئی، ایک ہو گئی اور دو ہو گئی اور تین ہو گئی۔ جماعت اسلامی اس راستے سے نہیں آئے گی۔ ہمیں عوام کے ساتھ جوڑنا ہوگا، ذہن سازی کرنی ہوگی، ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، اپنے اس کام میں شامل کرنا ہوگا، اپنے دروازے لوگوں کے لیے کھولنے ہوں گے، اس میں غریبوں کے لیے بھی اور متوسط طبقے کے لیے اور امیروں کے لیے بھی، جو بھی اس راستے میں چلنا چاہے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن اس بنیاد پر ہم پارٹی میں لوگوں کو شامل نہیں کریں گے کہ اس کو یہ سیٹ دینی ہے اور وہ سیٹ دینی ہے۔ جو سیٹ کے لیے آنا چاہتا ہے وہ جائے۔ اسی کیپی میں بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں نون لیگ بھی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں جے یو آئی بھی ہے۔ سیٹوں کے لیے جانے والے ان جماعتوں میں جائیں، انقلاب کے لیے آنے والے جماعت اسلامی میں آئیں۔ یہ ہے وہ پیغام جو آپ کو لے کر چلنا ہے۔ میں لیڈرشپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دو ٹوک طریقے سے بالکل ذہن کو واضح کر لیں، ایک دن لگے یا ایک سال یا ایک صدی، ہم ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ذریعے سے تبدیلی لے کر نہیں آنا چاہتے جو مختلف پارٹیوں میں سے کھا پی کر ہمارے ساتھ شامل ہوں اور پھر مزید کھانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ روکیں تو پھر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں۔ ہم ایسے کسی راستے سے نظام کو بدلنے کی اس تحریک کو آلودہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے، اس بڑی جد و جہد کے لیے؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا کوئی امیدوار نہیں ہے، آپ امیدوار ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر فرد امیدوار ہے۔ جماعت اسلامی کا ہر غریب، ہر امیر، ہر متوسط طبقے کا کارکن امیدوار ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ امیدوار ہیں۔ جس کو ہم اس وقت فیصلہ کریں گے وہ کھڑا ہوگا۔ کوئی اس بنیاد پر جماعت اسلامی میں اپنی کیمپین نہ چلائے۔ صاف صاف بات میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی کو اوپر اٹھائیں گے، عوام کو اوپر اٹھائیں گے، ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے، لیڈرشپ خود بخود آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ہمت دے دے، ہمیں ہمت دے دے، ہمیں طاقت دے دے، ہمیں طاقت دے دے۔ تو اس لیے، لیکن میں ایک بات اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کے کسی یو سی کی اور حلقے کی ذمہ داری ہو، یا آپ کو کونسلر کے لیے یا چیئرمین کے لیے کھڑا کیا جائے، جب جماعت یہ فیصلہ کر لے گی تو پھر یہ فیصلہ آپ کا بھی ہوگا اور پوری جماعت کا بھی ہوگا اور سب کا ہوگا۔ پھر اس میں محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ورنہ دوسری صورت میں تو ہر کارکن جماعت کا نمائندہ ہے، ہر کارکن جو ہے وہ اس اقامت دین کی تحریک کا نمائندہ ہے، اور اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو الیکشن لڑایا جائے گا کہ نہیں لڑایا جائے گا۔ جو جماعت اسلامی میں غیر مشروط طور پر آنا چاہتا ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو مشروط طریقے سے آنا چاہتا ہے وہ تشریف لے جائے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس لیے جماعت کے نظام اور اس کے ڈسپلن میں چلیں گے اور جماعت کو وسیع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو متاثر کیجیے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی پتہ ماری سے، اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے لوگوں کے دلوں کو جیتی ہے، اس لیے کہ جو دلوں کو فتح کرتا ہے وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے، وہی صحیح معنوں میں انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اس لیے بہت واضح طور پر ہمیں اس جد و جہد کو تیزتر کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پر صلاحیت کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیوروکریسی کا سسٹم، یہ اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم، ہمارے ملک میں کینٹونمنٹ بورڈز ہوتے ہیں۔ 1924 کا ایکٹ چل رہا ہے، 1947 میں پاکستان بنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پر توجہ دے، از خود انہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ اب اس ایکٹ کو ختم کیا جائے اور تمام علاقوں کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے۔
مقامی حکومتوں کو با اختیار بناؤ. یہ بیوروکریسی کو با اختیار بنایا ہوا ہے. یہ صوبائی حکومتیں سارے فنڈز اپنے پاس رکھتی ہیں. یہ صوبائی حکومتیں یہ تو تقاضا کرتی ہیں کہ انہیں وفاق سے پیسے ملیں، لیکن جب پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ نچلی سطح پر یہ پیسے منتقل نہیں کرتے. جو آئین کی صریح خلاف ورزی ہے، یا پنجاب ہو یا سندھ ہو، بلوچستان ہو یا کے پی ہو، ابھی پچھلے 4-5 سال جو آپ کے یہاں نظام رہا ہے، اس میں جتنی مقامی حکومتوں کے جن کا تعلق چاہے حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، سب چلاتے رہے کہ نہ ہمیں فنڈز مل رہے ہیں نہ ہمیں اختیارات مل رہے ہیں. اس لیے کے پی میں ہم یہاں موجود ہیں پشاور میں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ایکٹ لے کر آئیں جس میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں. تمام مالیاتی اختیارات، سیاسی اختیارات، انتظامی اختیارات، یہ آئین کہتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس لیے آپ کو صرف بلدیاتی انتخاب کی تیاری نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو اس بلدیاتی انتخاب میں جو کچھ بھی اس کی قانون سازی ہے اس کو درست کرنے کے لیے بھی شعور لوگوں تک پہنچانا ہے اور حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہے تاکہ گراس روٹ لیول پر اختیارات منتقل ہوں، بیوروکریسی کے ہاتھ سے نکلیں. یہ ڈی سیز کو اور اے سیز کو سارے فنڈز اور سارے اختیارات دے دیے جائیں، اور جو مقامی سطح پر لیڈرشپ ہو، جو منتخب ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. یہ نظام قابل قبول نہیں ہے. ہم پورے پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام بنے جس میں مقامی حکومتیں باقاعدہ ایک حکومت ہو اور وہاں پر سارے اختیارات منتقل کیے جائیں. اور اس مطالبے کو ہم پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مطالبہ بنانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. چند لوگوں کی جانبداری قائم رہے گی اور لوگ زندہ باد مرد آباد کہتے رہیں گے. ہمارے تعلیم کا نظام کیا ہے؟ پاکستان میں 3.25 کروڑ اسٹوڈنٹ بچے وہ ہیں جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، 5 سے 15 سال کے ہیں لیکن اسکول سے باہر ہیں. نہ انہیں کوئی پرائیویٹ اسکول ملا ہوا ہے نہ سرکاری اسکول ملا ہوا ہے. یہ جس گورننس کی بات کرتے ہیں، چاہے پنجاب حکومت ہو یا کے پی ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد اور کے پی میں 50 لاکھ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں تو کوئی 45 سال سے اقتدار میں ہے، اور یہاں کے پی میں لوگ اب 13 سال ہو گئے مسلسل اقتدار میں. تو میں ان تمام وزراء اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں کیا کام کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ تعلیمی نظام کی اصلاح کریں، یہ اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے حوالے کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح صحت کے شعبے میں بھی جس طرح اسپتالوں کو اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئے ہیں. تو جو حکومتیں اور ریاست تعلیم میں گورننس نہ دکھا سکے، جو صحت کے شعبے کو کچھ نہ کر سکے، جو امن نہ دے سکے اور جو انصاف نہ دے سکے، تو وہ حکومتیں اور وہ جماعتیں اور وہ ریاست کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کی تحریک لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے لوگوں کو ان سے رابطہ کرنا اور اپنی جد و جہد کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے. ثالثی ضرور ہونی چاہیے، مصالحت ضرور کروانی چاہیے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. ہم نے تو جب امریکہ کے لیے کام کیا تب امریکہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. سن 71 میں ہم نے چائنا سے امریکہ کے مذاکرات کروائے، اور اس کے بعد امریکہ نے یہ کیا کہ جب انڈیا سے ہماری جنگ ہو رہی تھی تو وہ 8واں بیڑا آج تک بھی یہاں نہیں پہنچ سکا جو چل پڑا تھا. پھر اس کے بعد اس ریجن میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 2001 میں پاکستان کے حکمرانوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تو سوائے دہشت گردی کے ہمیں کچھ نہیں ملا. ہمارے 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے. ہمارا پورا یہ قبائلی بیلٹ جو پرامن بیلٹ ہوتا تھا، امریکہ کی محبت میں یہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا. افغانستان کے عوام سے ہماری دوریاں پیدا ہو گئیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. لہذا یہ درست ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے وہ درست ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے نتیجے میں ٹرمپ سے قربت ہمیں کچھ دے دے گی تو وہ کچھ بھی نہیں دے سکے گی. یہ قربت کبھی بھی ہمیں فیض نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ بنیادی طور پر اس وقت جنگ بندی ٹرمپ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ ذلیل ہو گیا ہے، وہ خوار ہو گیا ہے، وہ اپنی عوام کی نظروں میں گر گیا ہے.
اس کا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود باز نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے ہرمز ایران نے کھول دی، لیکن امریکہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ناکہ بندی ختم نہیں کی۔ وہ امن کو تباہ کر رہا ہے، وہ مصالحت کی کوششوں کو روند رہا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پورا یورپ بھی اب اس کے خلاف اٹھنا شروع ہو گیا ہے، مختلف ممالک نے اس کے خلاف محاذ بنانے شروع کر دیے ہیں۔ لہذا پاکستان کو کسی ایسے بلاک کا پارٹ نہیں بننا چاہیے جس میں امریکہ کی بالادستی ہو۔ مصالحت کی بات درست ہے اور جنگ بندی کی کوششیں درست ہیں، لیکن ان کوششوں کو امن اور جنگ بندی اور تعمیر اور ترقی اور خطے کی خوشحالی تک رہنا چاہیے۔ امریکہ کی غلامی ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتی، اس لیے باوقار طریقے سے قوم کی نمائندگی کی ضرورت ہے۔ لیکن ان حالات میں اپرچونٹیز بھی پیدا ہوئی ہیں، امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان اگر منظرنامے میں آیا ہے تو اس کے امکانات ہیں، لیکن ان امکانات سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اگر لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے، صحت کی سہولت نہیں دیں گے، امن نہیں دیں گے، انصاف نہیں دیں گے، کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، مشکل پیش آئے تو اس میں سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیں گے۔ دیکھیں اس وقت جو پیٹرول کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر لیٹر پر آپ سے لیوی وصول کی جاتی ہے۔ آج ایک رپورٹ چھپی ہے کہ پچھلے 6 ہفتوں میں جنگ کے دوران حکومت نے پیٹرول کی قیمت پر نہیں، پیٹرول پہ جو لیوی کے نام پر ٹیکس لگایا ہوا ہے اس سے 180 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ یعنی اضافی ٹیکس جو لیوی کا لگا ہوا ہے باقی ٹیکسوں کے علاوہ، اس سے 6 ہفتوں میں، جبکہ ہم سے کہتے ہیں کہ خطے کے حالات خراب ہیں اور جنگ ہے تو پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، لہٰذا ہم پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ تو پیٹرول کی قیمت تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو لیوی ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ اضافی ٹیکس ہے جسے پیٹرولیم لیوی کہتے ہیں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، یہ انہوں نے 6 ہفتوں میں 180 ارب روپے اور پچھلے 10 مہینوں میں یعنی جو فائنینشل ایئر ہے جولائی سے لے کر اب تک 1234 ارب روپے پاکستان کے لوگوں سے جمع کیے ہیں۔ یہ پیٹرول کے فی لیٹر پہ جو ہم لیوی دیتے ہیں یہ کون دیتا ہے؟ وہ طالب علم دیتا ہے جو کماتا نہیں ہے، وہ بائکیا چلانے والا دیتا ہے جو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے، مزدور دیتا ہے، کسان دیتا ہے، متوسط طبقے کے لوگ بائک چلاتے ہیں، نوجوان بائک چلاتے ہیں۔ یہ نوجوان تو سینکڑوں ارب روپے صرف اس لیوی کی مد میں دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اپنے قرضے معاف کراتے ہیں۔ جب نظام میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہوگی اور سارا بوجھ غریبوں پہ ڈالا جائے گا تو کتنے بھی امکانات پیدا ہو جائیں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا پاکستان کو اس قیادت کی ضرورت ہے، اس قیادت کی ضرورت ہے جو عام لوگوں کی طرح رہتی ہو، عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہو اور عام لوگوں کے مفاد کا خیال رکھتی ہو۔ اس قیادت کی ضرورت ہے جو خدمت کرتی ہو، جو زلزلہ آئے تو ساتھ کھڑے ہوں، سیلاب آئے تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، لوٹ مار نہ کر رہے ہوں، زلزلے میں کمبل بیچ کے نہ کھا رہے ہوں عوام کے اور امداد کے، اور ہر مشکل میں کرپشن نہ کر رہے ہوں، بلکہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں جماعت اسلامی ہی وہ قوت ہے، وہ قیادت ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہو، ڈٹ کر بات کریں، حوصلے سے لوگوں کے پاس پہنچیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کا پیغام دیا ہے، آپ دین کے علمبردار ہیں، آپ خدمت کرنے والے ہیں۔ آپ کی جماعت الحمدللہ وہ جماعت ہے جس کی لیڈرشپ اور کارکن دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، کوتاہیاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جماعت میں ایک سسٹم موجود ہے جس میں لوگوں کو پرکھا جاتا ہے۔ کسی پارٹی میں یہ اکاؤنٹیبلٹی موجود نہیں ہے، کسی جماعت میں آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ فلاں آدمی نے کرپشن کی ہے اور فلاں آدمی نے کسی کا حق مارا ہے۔ ہماری جماعت میں تو اگر کوئی زیادتی کرتا بھی ہے تو امیر جماعت تک اس کا مقدمہ پہنچتا ہے اور اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس قیادت کی ضرورت ہے۔ ان امکانات میں اگر لیڈرشپ انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے پہلے بھی بہت ضرورت تھی، لیکن اب تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عوام کو اپنے ساتھ جوڑیں۔ اور میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں
کہ نوجوانوں کو نظر انداز نہ کریں، نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، انہیں مختلف ذمہ داریوں پر تفویض ان کو کیا جائے، ان کو گلی محلے کی لیڈرشپ فراہم کی جائے، انہیں آگے بڑھایا جائے، ان کو مختلف کاموں میں شامل کیا جائے، اور ہماری جماعت ایک ابھرتی ہوئی جماعت، ایک طاقتور جماعت کے طور پر سامنے آئے۔ انشاءاللہ یہ جو بلدیاتی انتخاب ہیں، اس بلدیاتی انتخاب کے بل میں جو ابھی پیش کیا گیا ہے، اس پہ جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے حصہ لے گی انشاءاللہ۔ آپ جلد جو ہے وہ اپنے تمام جو جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں، جو اگر حلقہ بندیاں ہو جائیں تو فوراً نومینیشنز بھی کریں، اور پھر پوری طاقت کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں۔ انشاءاللہ اس صوبے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت کے طور پر بلدیاتی انتخاب میں ابھرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے آپ آغاز کریں اس سے جو 25 اپریل سے آپ کی مہم شروع ہو رہی ہے، اور یہ 25 اپریل سے یہ ممبرشپ مہم ہے۔ اس ممبرشپ میں آپ کو اپنے سارے ریکارڈ توڑنے ہوں گے۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں بہتر طریقے سے لوگوں نے یہ ممبرشپ چلائی تھی، لیکن اب ہمیں بہت تیز رفتاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے کارکن یہاں موجود ہیں اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر وہ اپنے دفتروں سے چھٹی لے سکتے ہیں، اپنے کام کاج سے چھٹی لے کر وقت نکال سکتے ہیں، تو کم از کم 10 دن وہ چھٹی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک اپنی بستیوں میں جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے دیہات میں جائیں، اپنے محلوں میں جائیں، دیوانہ وار پہنچیں، ممبرشپ کریں لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کریں اور ایک قوت میں ڈھلتے چلے جائیں۔ آپ اپنے اہداف کو طے کریں اور ذاتی طور پر بھی اپنے لیے ایک ہدف طے کریں۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی زمین کے ارد گرد رہنے والے لوگ، وہ سارے جماعت اسلامی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم ان تک اگر پیغام نہیں پہنچائیں گے تو وہ کیسے چلیں گے؟ ہم ان تک بات نہیں پہنچائیں گے تو وہ کیسے ہمارے ساتھ آئیں گے؟ اس لیے پورے اعتماد سے لوگوں کے پاس پہنچ کر آپ کو یہ ممبرشپ کرنی ہے اور اپنے سارے اہداف کو پورا کرنا ہے۔ 25 تاریخ سے 15 مئی تک یہ کیمپین ہم ممبرشپ کی چلائیں گے، اور اس کے بعد عید کے بعد آپ کو انشاءاللہ ایک بڑی کال دیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ یہ جو زیادتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھاؤ، لوڈ شیڈنگ اس کا بوجھ بھی ہم پر ڈالو، IPPs مافیا کو پالو اور ہمیں برباد کرو۔ اس وقت گندم کی کٹائی کا عمل پورے ملک میں شروع ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جنہوں نے گندم لگائی ہے ان کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں، حکومتیں وعدے کر کے مکر گئی ہیں، لیکن اسٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے جو مڈل مین ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کم قیمت پر کسان سے تو گندم لے لیں گے لیکن عوام تک اس کو نہیں پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ ریٹ لگائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ 3900 روپے کا ریٹ کسانوں کے لیے طے کیا گیا، لیکن 2000 اور 2100 اور 2200 میں یہ گندم فروخت ہوئی، لیکن مارکیٹ میں پھر یہ 5000 اور 6000 روپے میں فروخت ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکومت کے ساتھ جو آڑتی ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو مڈل مین ملے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ کسان کو کچھ دے رہے ہیں نہ وہ عوام کو کچھ دے رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ گندم مافیا کا بھلا ہوتا ہے، وہ پنپ جاتے ہیں، عوام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ نظام اب نہیں چلے گا، اب آپ کو اس کا پہرا دینا ہوگا۔ جو لوگ بھی زراعت سے وابستہ ہیں وہ ڈٹ کر یہ مقدمہ لڑیں۔ ہم نے پنجاب میں بھی کہا ہے وہ تحریک شروع کر رہے ہیں، اور KP میں بھی جب یہ کٹائی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا تحفظ کریں گے کہ جو ریٹ حکومت نے فکس کیا ہے وہ ریٹ ملنا چاہیے اور اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح زراعت کا شعبہ ہو یا صنعتوں کا شعبہ ہو، ہر جگہ پر زیادتی ہے۔ پاکستان میں 8-9 کروڑ کے قریب وہ لیبر ہیں، وہ مزدور ہیں جنہیں مزدوری کے آئینی حقوق حاصل نہیں ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ایسا ظلم ہے، اتنا ظلم کر دیا گیا ہے کہ لوگ ظلم سہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ایک مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کی منیمم ویج کم ترین تنخواہ ہونی چاہیے۔ ایک مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کو بنیادی ضروریات کی چیزیں فراہم ہونی چاہیے، لیکن یہاں کتنے لوگ ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں، کروڑ سوا کروڑ کے قریب رجسٹر ہیں، ان کو بھی حق نہیں ملتا، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو تو کوئی حق ملتا ہی نہیں ہے۔ اور مزدور تو مزدور، جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو بھی حقوق نہیں ملتے ہیں۔
یہ جو گورنمنٹ آؤٹ سورس کرتی ہیں، یہ بھی بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی سے متعلق جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ کوئی حکومت سے اب مزید اسکول یہ نہیں لے گا، بلکہ حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ حق ادا کریں عوام کا اور ان اسکولوں کو چلائیں بجائے اس کے کہ اپنا بوجھ اتاریں. کرتے یہ ہے کہ ایک اسکول جس کو یہ آؤٹ سورس کرتے ہیں اس میں جو اساتذہ ہوتے ہیں سرکاری ان کو اس اسکول سے شفٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ بھرو، اور فی طالب علم حکومت ایک پیسے دے دیتی ہے. وہ پیسے اتنے کم ہوتے ہیں کہ لوگ پھر 5,000 7,000 8,000 10,000 میں اساتذہ کو بھرتی کرتے ہیں. جو 8,000 اور 10,000 میں استاد کو اپوائنٹ کرے گا وہ تعلیم کیا دے گا؟ اور اس کا نام یہ رکھتے ہیں کہ ہم تعلیم کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ تعلیم دشمنی ہے. اس تعلیم دشمنی کے خلاف بھی آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں تنظیم اساتذہ کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور پوری جماعت اسلامی اس استحصال کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو. پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ خدمت انجام دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کے اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر کے سرکار اپنی جان چھڑائے اور پھر کہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں پی ٹی آئی کی اس کے پی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ ہمیں قبول نہیں ہے. آپ اسکولوں کو اپ گریڈ کریں، آپ تعلیمی اداروں کو بہتر بنائیں، آپ یونیورسٹیوں کی گرانٹ بڑھائیں، آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. آپ کی یہ ذمہ داری کہ آپ یہ کام کریں، اپنا بوجھ دوسروں کے حوالے نہ کریں. اس لیے اس پورے نظام میں جتنی ظلم کی شکلیں موجود ہیں اس کا شعور لوگوں تک پہنچائیں، پھر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کون سی پارٹی ان کے حق میں ہے اور کون سی ان کے خلاف ہے. جب آپ شعور نہیں پہنچاتے، جب آپ اس ظلم کی تفصیلات نہیں بتاتے تو پھر لوگ شخصیات کے پیچھے چلتے ہیں، نعروں کے پیچھے چلتے ہیں، کلٹ کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ اپنے حق کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ نعروں کو دیکھتے ہیں اور بے وقوف بنتے رہتے ہیں. بے وقوف بننے کا یہ عمل ہماری سوسائٹی سے اس وقت ختم ہوگا جب آپ شعور کو پروان چڑھائیں گے. اس کے لیے آپ کو عوام تک پہنچنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو اپنی اس مہم کو تیز کرنا ہوگا اور آپ اس کی تیاری کریں کہ ہم یہ جو نئی قیادت اور نیا نظام کے عنوان سے انشاءاللہ اس پورے نظام کو بدلنے کی تحریک اثر نو منظم کر رہے ہیں. اس میں ہم آپ کو بڑی کال دیں گے. یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا مذاق ہے کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کی صلاحیت تو 49,000 میگا واٹ ہے اور پاکستان میں جو ضرورت ہے وہ گرم ترین دنوں میں بھی 24-25,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو معاہدے مختلف پارٹیوں سے کیے ہوئے ہیں مختلف قسم کے پاور پروڈیوسر سے، ان معاہدوں میں یہ ہے کہ جو بجلی استعمال نہیں ہوگی اور بنے گی نہیں اس کے پیسے بھی ہم آپ کو پورے ادا کریں گے. یہ ظالمانہ معاہدے، ان سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ اس سے چند سو لوگوں کو فائدہ ہوا اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پہ 2,000 ارب روپے کا بوجھ پڑا. اور حکومت کے خلاف جب ہم نے دباؤ ڈالا، احتجاج کیا، تحریک چلائی تو انہوں نے مذاکرات کیے، ہم نے فالو اپ کیا، اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ یقیناً اس سے پیسے بھی کم ہوئے اور 18-19 IPP سے بات بھی ہوئی، لیکن پھر حکومت نے یہ سلسلہ روک دیا. اس لیے کہ حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، ان کے مفادات بھی اس سے وابستہ ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس IPP مافیا کے مقابلے میں قوم کو منظم کرنا ہوگا. پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا سکتی ہو، اس لیے کہ یہ معاہدے ہی اکثر معاہدے جعلی طریقے سے کیے گئے. اور جنگ کے حالات میں بھی اگر حکومت نے ان IPPs کو پیسے فراہم کیے ہیں، جبکہ فورس ڈیجور کے نام سے ہر معاہدے میں ایک کلاز موجود ہوتی ہے کہ اس میں آپ جب حالات اس نوعیت کے ہوں تو آپ معاہدہ معطل کر دیتے ہیں. وہ کام بھی حکومت نے نہیں کیا. عوام پہ تو بوجھ ڈالا، پیٹرول کی قیمت تو بڑھائی، بجلی کی تو لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اپنے پسندیدہ لوگوں سے پیمنٹ بھی ڈیفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا یہ ظلم کا نظام اب نہیں چلنا چاہیے. IPPs مافیا کے خلاف بھی عوام میں شعور پیدا کریں گے اور ایکسپوز کریں گے کہ کون کون سی پارٹی میں کون کون سے لوگ ہیں جو حکومتوں میں موجود رہے ہیں. یہ جو صرف یہ نہیں ہے کہ بجلی بنانے والی پارٹی، یہ جو گیس کی ہم LNG لیتے ہیں، یہ LNG کو دوبارہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، LNG کہتے ہیں اس لیے اس کو، پھر اس کو ری گیسیفائی کیا جاتا ہے پلانٹس میں ڈال کر. اس کے معاہدے بھی انہوں نے اسی طرح سے کیے ہوئے ہیں کہ جو کام کریں گے نہیں پیمنٹ پوری کریں گے، حالانکہ دوسری طریقے سے بھی معاہدے ہو سکتے تھے.
اس لیے یہ چند لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی کمپنیاں شامل ہیں اس گیس میں بھی، تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی وہ نون لیگ کے وزیر ہوتے ہیں اور کبھی پی ٹی آئی کے وزیر ہوتے ہیں اور کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پارٹیوں کے اختلاف اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن عوام کو لوٹنے والے ان سب پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ آئی پی پیز مافیا بھی ہوتے ہیں، وہ گندم مافیا بھی ہوتے ہیں، وہ چینی مافیا بھی ہوتے ہیں، اور وہی امریکہ کے اعلی کار بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ 2 سال مسلسل اسرائیل بمباری کرتا رہا، 2 سال ہمارے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن پاکستان کی ان تینوں بڑی جماعتوں نے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اس نے امریکہ کی مذمت نہیں کی۔ اسرائیل کے خلاف تو کچھ آپ کو 4 بیان نظر آ جائیں گے، لیکن امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ یا امریکی صدر ہاتھ رکھے اور وہ اقتدار میں آ جائیں۔ امریکہ کو خدا سمجھنے والے قوم کو غلامی سے آزادی نہیں دلا سکتے، اس لیے یہ سارے لائن میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایران پر جب حملہ کیا گیا تو ٹھیک ہے کہ ہم نے ایران کی حمایت کی ہے، لیکن مجھے ان 3 بڑی جماعتوں کی طرف سے امریکہ کی مذمت نظر نہیں آئی ہے۔ واضح طور پر امریکہ کی مذمت بحیثیت پارٹی کے یہ لوگ نہیں کرتے۔ کوئی ایک مظاہرہ فلسطینیوں کے حق میں ان لوگوں نے اس 2 سال میں نہیں کیا۔ لہذا یہ بات قوم کو سمجھنی چاہیے کہ اپنے مفادات کے لیے یہ عالمی طاغوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے کبھی ہمیں غلامی سے آزادی نہیں دلوا سکتے۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم تمام فرقہ بازیوں سے پاک ہو کر امت کے لیے اور ملت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم فلسطین کی بھی حمایت کرتے ہیں اور ایران کی بھی حمایت کرتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں الحمدللہ جماعت اسلامی بین الاقوامی حالات کے اعتبار سے بھی اور پاکستان کے حالات کے اعتبار سے بھی ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے تو اپنے آبادیوں اور بستیوں اور گاؤں میں دیکھیں کون سے علاقے میں جماعت کا کام ہے، کہاں کتنے کارکن ہیں۔ گراس روٹ لیول پر ہمیں موجود ہونا چاہیے۔ گراس روٹ لیول پر آپ کو ہر جگہ پہنچنا ہے۔ کوئی ایک گاؤں بھی آئندہ 2 مہینے بعد جب ہم جائزہ لیں، کوئی ایک گاؤں بھی جماعت اسلامی کے کارکنوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ چیلنج آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جس جگہ آپ رہتے ہیں آپ کا نظم جائزہ لے، کہاں کہاں کتنے کارکن ہیں، اس میں اضافہ کرنا ہے اور نئی جگہوں کے اوپر بھی شامل ہونا۔ شہروں میں یہ ہوتا ہے، یہ پشاور شہر ہے، اس پشاور شہر میں آپ کام کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور آپ نے تو اب حق دو پشاور کو تحریک بھی شروع کی ہوئی ہے، اچھی بات ہے۔ ہر جگہ عوام کے حقوق کی تحریکیں شروع کریں، اور اس کو یہ نہ سمجھیں یہ سیاسی تحریک ہے اور وہ دینی تحریک ہے۔ عوام کے حق کے لیے، عدل اور انصاف کی بالادستی کے لیے جو کام بھی آپ کریں گے وہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، وہ سب دینی تحریک ہے۔ اس کنفیوژن سے باہر آ جائیں۔ تو آپ نے یہ تو ٹھیک ہے تحریک شروع کی ہے اور آپ مظاہرے بھی کر لیں گے، پروگرام بھی کر لیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جتنی یو سیز یا این سیز آپ کے یہاں موجود ہیں، ان سب جگہوں پر کیا جماعت اسلامی کا فعال اور منظم نظم موجود ہے؟ سب جگہ پہ کارکن موجود ہیں؟ ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو بجائے اس کے کہ چند پروگراموں پہ قناعت کریں، آپ کو ہر وارڈ کی سطح پر، ہر یو سی کی سطح پر، ہر محلے کی سطح پر، بلکہ ہر بلاک کوٹ کی سطح پر جماعت اسلامی کی کمیٹی کو قائم کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ کام گراس روٹ لیول پہ کیا تو انشاءاللہ بلدیاتی انتخاب میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آگے کے مراحل میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بلدیاتی انتخاب ہماری منزل نہیں ہے، یہ منزل کی طرف پیش رفت کا ایک سنگ میل ہے۔ اس کو پورے زبردست طریقے سے جب آپ عبور کریں گے تو پھر اگلے ٹارگٹس کی طرف ہم چلیں گے۔ تو اپنی ممبرشپ کو بھی بڑھائیں، اپنی کمیٹیوں کو بھی بڑھائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، غیر مشروط طریقے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف دین کی سربلندی کے لیے اور خدمت کے لیے آپ اس تحریک کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ پاکستان بھی ان حالات سے نکلے گا اور نظام تبدیل ہوگا، چہرے تبدیل نہیں ہوں گے، اور یہ کام انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔